بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے پہلے 9th کلاس کا ایگزام دیا اور اس میں آپ فیل ہو چکے ہیں، اور یا آپ نے 9th اور 10th کا ایگزام دیا تھا اور اس میں آپ فیل ہو چکے ہیں، یا آپ کو کچھ سپلیں آ چکی تھیں، یا آپ نے پہلے کوئی بھی ایگزام نہیں دیا اور آپ نے اب یہ چاہتے ہیں کہ 10th کلاس کا ایگزام آپ دینا چاہتے ہیں اور کمبائن ایگزام دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کمبائن ایگزام کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تمام بورڈز میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار سب ایک ہی ہوتا ہے اور اپلیکیشن فارم بھی ایک ہی طریقے سے فل اپ کی جاتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو باعث ملتان کی اپلیکیشن فارم فل اپ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پہلے یہاں پر آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے باعث ملتان۔ باعث ملتان سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پہلے ویب سائٹ اوپن ہوگی، تو آپ نے اس ویب سائٹ پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس ویب سائٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بورڈ کی مین پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو مختلف آپشنز نظر آ رہے ہیں۔ ان آپشنز کو آپ نے نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ آپشن نظر آ رہا ہے پرائیویٹ ایڈمیشن۔ تو آپ نے پرائیویٹ ایڈمیشن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ پرائیویٹ ایڈمیشن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے 10th کمبائنڈ ایڈمیشن، تو آپ یہاں پر کمبائنڈ ایڈمیشن اپنا بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 10ویں کلاس کا ایگزام دیا تھا اور آپ خدا نہ خواستہ فیل ہو چکے ہیں، تو یہاں پر آپ اس اپلیکیشن فارم کو فل اپ کریں گے۔ پریویس 10th اور 9th انفارمیشن رول نمبر، اگر آپ نے 9th کلاس کا ایگزام دیے اور آپ تو یہاں پر آپ 9th کلاس کی انفارمیشن دیں گے اور 9th کلاس کا رول نمبر دیں گے۔ اگر آپ نے 10th کا دیے پہلے اور تو آپ یہاں پر 10th کا رول نمبر انٹر کریں گے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد سیشن، جس سیشن میں آپ نے پہلے ایگزام دے چکے ہیں وہ یہاں پر سیٹ کریں، اور یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اپنا بورڈ سیٹ کریں۔ بورڈ سلیکٹ کرنے کے بعد جس بورڈ کے آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر پہلے آپ جس بورڈ سے پہلے ایگزام دے چکے ہیں وہ یہاں پر سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد ہے ملتان، میں یہاں پر ملتان سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سبمٹ ہے، سبمٹ کے بٹن پر آپ کلک کریں، آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا، تو آپ اس اپلیکیشن فارم کو فل اپ کریں۔ اس کے بعد یا آپ نے پہلے آپ نے رجسٹریشن کروا چکے ہیں تو دوبارہ پہلے آپ نے رجسٹریشن کروا چکے ہیں اور اب آپ اپلیکیشن فارم فل اپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ اپلیکیشن فارم کس طرح سے فل اپ کرنی ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے اس خانے میں آپ نے جہاں پر آپ کو رجسٹریشن شو ہو رہی ہے، تو آپ نے رجسٹریشن والے خانے میں آپ نے رجسٹریشن نمبر دینی ہے، اور ڈیٹ آف برتھ والے خانے میں اپنے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اور رجسٹریشن سیشن، جس سیشن میں آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی جس سیشن کے لیے، وہ یہاں پر آپ نے رجسٹریشن سیشن سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سبمٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے کہ اگر آپ نیو کینڈیڈیٹ ہیں، اگر آپ نے اس سے قبل کسی امتحان میں شرکت نہیں کیا اور آپ میٹرک کے دونوں پارٹ کا کمبائن امتحان دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر کلک کریں۔ پہلے آپ نے کہیں کسی بھی قسم کے رجسٹریشن نہیں کی، آپ نے 9th کلاس کا بھی ایگزام نہیں دیا اور 10th کا آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر اس بٹن پر کلک کریں، فرسٹ ٹائم ان 10th کمبائن۔ تو یہاں پر جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کے اپلیکیشن فارم فل اپ ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلے ایگزام دے بھی چکے ہیں پھر بھی آپ کے سامنے اس طرح کے اپلیکیشن فارم اوپن ہوگی۔ تو یہ کمبائن کا آپ نے اپلیکیشن فارم فل اپ کرنا ہے۔ کس طرح سے فل اپ کرنا ہے؟ 9th رول نمبر اور سیشن، یہ یہاں پر کوئی بھی نہیں دیا گیا، تو کیونکہ آپ پہلے اپیئر نہیں ہو چکے۔ اگر آپ پہلے اپیئر ہو چکے ہیں تو یہاں پر آپ کو 9th کا رول نمبر شو ہوگا۔ کینڈیڈیٹ نیم، تو یہاں پر آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ نیم، اپنا نام لکھنا ہے جو آپ کے بی فارم پر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد فادر نیم، اپنے والد کا نام لکھنا ہے، جو آپ کے والد کا نام آپ کے شناختی کارڈ، آپ کے والد کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا ہے وہی لکھنا ہے، اور اس میں سپیلنگ کی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی۔ اپنے نام میں بھی اور اپنے والد کے نام، اپنے والد کا شناختی کارڈ دے کے اس میں جو سپیلنگ دی گئی وہی سپیلنگ لکھنی ہے، کیونکہ اگر کہیں پر بھی سپیلنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے پھر آپ کو بعد میں یہ درستگی کروانی پڑتی ہے اور اس کے دوبارہ آپ کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اپلیکیشن فارم آپ نے احتیاطاً فل اپ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جینڈر، اپنی جینڈر سلیکٹ کرنا ہے۔ جینڈر سیٹ کرنے کے بعد رجسٹریشن نمبر، یہاں پر آپ کو رجسٹریشن نمبر نہیں دیے گیا۔ اگر آپ نے پہلے رجسٹریشن کروا چکے ہیں تو رجسٹریشن یہاں پر شو ہوگی، یا آپ 9th کلاس میں ایگزام دے چکے ہیں تو رجسٹریشن نمبر بھی آپ کو یہاں پر شو ہوگا۔ میں یہاں پر کیونکہ یہ کمبائنڈ کا اپلیکیشن فارم ہے تو اس میں رجسٹریشن نمبر شو نہیں ہو رہی۔
اس کے بعد ہے ڈیٹ آف برتھ، اپنی ڈیٹ آف برتھ سیٹ کریں۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے کس طرح سے سیٹ کرنی ہے، یہاں پر یہ جو دیے گئے جہاں پر 2008، تو آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جس سال میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ اپنا سال سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد جس منتھ میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ اپنا منتھ سیٹ کریں، اور اس کے بعد ہے جس ڈیٹ کو آپ پیدا ہوئے تھے وہ اپنی ڈیٹ سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ بے فارم نمبر، آپ نے اپنے بے فارم نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ بے فارم نمبر میں کس طرح سے لکھنا ہے کہ جس طرح سے یہ جو بھی آپ کا بے فارم نمبر ہے اس کو آپ نے اس طرح سے بے فارم سے دیکھ کر انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے فادر CNSE، آپ نے اپنے والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور نیکسٹ ہے فادر کنٹیکٹ نمبر، آپ نے اپنے والد کا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد پوسٹل ایڈریس، پوسٹل ایڈریس جو آپ کے والد کے شناختی کارڈ پر عارضی یا مستقل پتہ لکھا ہوا ہے تو وہ اس میں سے کوئی ایک پتہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ اکیڈمی، اسکول یا ادارے کا پتہ نہیں لکھیں، کیونکہ اگر آپ یہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول یا ادارے کا پتہ لکھیں گے تو یہ بورڈ آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے گا، آپ کو یہ پوسٹل ایڈریس چینج کرنا پڑے گا، اور پوسٹل ایڈریس کو چینج کرنے کے لیے پھر آپ کو اسپیشل فیس ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے آپ وہی پوسٹل ایڈریس لکھیں جو آپ کے والد کے شناختی کارڈ پر دیا گیا ہے، اور وہی پتہ لکھیں جو پرماننٹ ایڈریس دیا گیا ہے، مستقل پتہ جو دیا گیا ہے وہی لکھیں۔ نیکسٹ ہے پرماننٹ اور برتھ ڈسٹرکٹ، تو آپ نے یہاں پر اپنا برتھ ڈسٹرکٹ لکھیں، جو آپ کا برتھ ڈسٹرکٹ ہے وہ سیٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میرا برتھ ڈسٹرکٹ لودھرا ہے تو میں یہاں پر لودھرا سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے ای میل ایڈریس، جو اگر آپ کے والد کی یا آپ کی جی میل ایڈریس بنی ہوئی ہے تو یہاں پر لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو اس کو خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہے مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن، مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے جس کو نشان ہے، واضح طور پر کوئی بھی آپ کے جسم پر نشان ہے تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جسم پر وہ نشان لکھنا ہے جو آپ کے جس طرح سے ہاتھ ہے جو واضح طور پر نظر آ رہا ہو، جس طرح سے آپ کے ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ آپ دائیں یا بائیں ہاتھ پر کوئی بھی نشان لکھ سکتے ہیں، جس طرح سے تل ہے، آپ کے دائیں ہاتھ پر تل ہے، بائیں ہاتھ پر تل ہے، یا آپ کے سامنے چہرے پر کوئی بھی نشان ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسپیشلٹی، آپ اپنی اسپیشلٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ اسپیشلٹی کون سی ہے؟ ڈسیبلڈ ہے، اگر آپ ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر ڈسیبلڈ سلیکٹ کریں، اگر آپ بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہیں تو بلائنڈ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے اگر آپ بورڈ امپلائی ہیں، اگر آپ کا والد بورڈ میں جاب کرتا ہے تو آپ یہاں پر بورڈ امپلائی سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے ڈیف اینڈ ڈم، اگر آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے، پرائزنر ہیں یا کوئی بھی کیٹیگری آپ نہیں ہے تو آپ نن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد نیشنلٹی، آپ اپنی نیشنلٹی سلیکٹ کرنی ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں یا نان پاکستانی ہیں، کیونکہ یہ پاکستانی موسٹلی یہاں پر پاکستانی ہے تو آپ پاکستانی سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے ریلیجن یہاں پر مسلم ہے، نان مسلم ہے، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد حافظ قرآن، اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو یس کے بٹن پر کلک کریں، اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہے تو نو کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد ہے اس آرفن، کیا آپ کے والد وفات پا چکے ہیں اور آپ یتیم ہیں، تو اگر آپ یتیم ہیں تو یس کے بٹن پر کلک کریں، اگر نہیں ہے تو نو کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد ہے میڈیم، کہ آپ کا میڈیم کون سا ہے، یہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے، جو بھی میڈیم آپ سلیکٹ کریں گے اس میڈیم میں آپ کو ایگزام دینا پڑے گا۔ اگر آپ اردو میڈیم سیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پیپر آئے گا وہ اردو میڈیم میں ہوگا اور آپ اردو میڈیم میں پیپر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیپر آپ انگلش میڈیم سلیکٹ کریں تو آپ کو انگلش میں پیپر دینا پڑے گا، تو یہاں پر یہ آپ نے یہاں پر لازمی طور پر خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیم سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا گروپ سیٹ کرنا ہے۔ گروپ سیٹ کون سا کرنا ہے، کس طرح سے، یہاں پر ایرو کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں پر دو آپ کو گروپ نظر آتے ہیں، ایک سائنس ہے دوسرا ہیومینٹیز ہے، تو آپ نے جو بھی آرٹس ہے، آرٹس گروپ میں اپنا ایگزام دینا چاہتے ہیں یا سائنس گروپ میں ایگزام دینا چاہتے ہیں تو وہ سیٹ کر دیں۔ اگر آپ سائنس سیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کمپلسری سبجیکٹس شو ہوتے ہیں، ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن، ترجمۃ القرآن ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹس ایسے ہیں کہ آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اردو ہے، انگلش ہے، اسلامیات ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے اور میتھ ہے، یہ لازمی سبجیکٹ ہیں۔ اس کے بعد ہے آپشنل سبجیکٹ، آپشنل سبجیکٹ ہیں فزکس ہے، اور اس کے بعد ہے کیمسٹری ہے، یہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے۔ اور اس میں یہاں پر آپشنل سبجیکٹ صرف دو ہیں کہ آپ بیولوجی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔
جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر سیٹ کر دیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ سائنس کی بجائے آرٹس میں ایگزام دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہیومینٹیز کے بٹن پر کلک کریں۔ ہیومینٹیز کے بٹن پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کمپلسری سبجیکٹ، جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں، ٹرانسلیشن آف قرآن، ہولی قرآن، ترجمہ القرآن، یہ بھی لازمی سبجیکٹ ہے، اردو بھی لازمی سبجیکٹ ہے، اور انگلش بھی لازمی سبجیکٹ ہے، اسلامیات بھی لازمی سبجیکٹ ہے، اور پاکستان اسٹڈیز، مطالعہ پاکستان بھی لازمی سبجیکٹ ہے، جنرل میتھ یہ بھی لازمی سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے آپشنل سبجیکٹ، 3 آپشنل سبجیکٹ کو آپ کو آپشن دیا گیا ہے۔ پہلا جو یہاں پر ہے جنرل سائنس، تو جنرل سائنس بھی آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد ہے سلیکٹ 1، تو یہاں پر آپشنل سبجیکٹس دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ آپشنل سبجیکٹ، جس بھی آپشنل سبجیکٹ میں آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پھر آپ ایک اور آپشنل سبجیکٹ بھی اپنی مرضی کا کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی جس بھی آپشنل سبجیکٹ میں آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر سیٹ کر دیں۔ اس کے بعد ہے یہ سیٹ کرنے کے بعد کہ آپ سائنس میں ایگزام دینا چاہتے ہیں یا آرٹس میں، اور اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آپشن ہے کہ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے۔ پکچر کس طرح سے اپلوڈ کرنی ہے، یہاں پر آپ نے چوز فائل کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ چوز فائل کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ 3 آپشن ہے۔ کیمرہ اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو سیلفی کیمرہ اوپن ہو جائے گا، آپ اپنے فوراً اسی وقت تصویر بھی بنا کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اگر آپ نے پہلے ہی تصویر بنائی ہوئی ہے، اچھی تصویر ہے، تو یہاں پر فائلز کے بٹن پر کلک کریں، یہ آپ کو گیلری میں لے کر جائے گا، وہاں سے آپ اپنے پکچر سلیکٹ کرنی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے، یہ مرحلہ بھی بہت ہی اہم ہے، اس میں بھی آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ سیٹ کرنا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ پرپوز سینٹر تحصیل، یہ آپ کی جو بھی تحصیل ہے یہ وہ یہاں پر آپ نے سیٹ کرنی ہے۔ جو تحصیل آپ سلیکٹ کریں گے وہ اسی تحصیل میں آپ کو ایگزام دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہے پرپوز سینٹر، کیونکہ جو تحصیل آپ سلیکٹ کرتے ہیں اسی کے سینٹر آپ کو شو ہوتے ہیں، اور انہی میں سے کسی ایک سینٹر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جس طرح سے یہاں پر ملتان ہے، اگر آپ ملتان سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ملتان کے ہی سارے سکول نظر آئیں گے، جس سکول میں آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں، جو آپ کے قریبی سکول ہے وہ یہاں پر سیٹ کریں۔ اگر آپ یہاں پر آپ کی تحصیل شوج آباد ہے تو آپ کو شوج آباد کے سارے سکول شو ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی تحصیل وہاڑی ہے تو آپ کو یہاں پر وہاڑی کے سارے سکول شو ہوں گے۔ اگر آپ کی تحصیل بورے والا ہے، جلال پور پیر والا ہے، تو آپ کو جلال پور پیر والا کے سارے سکول شو ہوں گے، جو بھی ہائی سکول ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی تحصیل برے والا ہے تو آپ برے والا سلیکٹ کریں، اور آپ کی برے والے تحصیل کے سارے سکول یہاں پر شو ہو رہے ہیں۔ جو بھی تحصیل آپ کی ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر کیروڑ پکا سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے پرپوز سینٹر۔ پرپوز سینٹر میں یہاں پر جو بھی آپ کو یہ قریبی سکول ہے اس کو آپ سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد سیکیورٹی کوڈ، تو یہاں پر آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو کیپچا سلیکٹ ہو جائے گا اور یہ آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جائے گا آپ کا۔ نیکسٹ ہے سیو اینڈ اپڈیٹ، تو آپ نے سیو اینڈ اپڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ سیو اینڈ اپڈیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے۔ اپلیکیشن سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو چلان بھی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، آپ کو چلان شو ہو جائے گا۔ چلان وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ اپلیکیشن فارم پر ہی چلان ہوتا ہے، وہ چلان آپ بینک میں لے کر جائیں گے۔ بینک والے اور جو بھی آپ کی فیس لکھی گئی ہے وہ آپ فیس بینک میں جمع کروائیں گے، اور بینک والے آپ کے چلان میں آپ کی فیس پے کرنے کے بعد آپ کو فارم واپس کر دیں گے۔ اور اس کے بعد وہی فارم آپ نے بورڈ کے پتے پر بھیج دینا ہے بذریعہ ڈاک، وہ آپ نے بھیجنا ہے بذریعہ بائی ہینڈ، آپ نے جا کر سبمٹ نہیں کروانا بلکہ بذریعہ ڈاک بورڈ کو بھیجنا ہے۔ جب آپ بورڈ کو بذریعہ ڈاک بھیج دیتے ہیں تو بورڈ آپ کے سارے ڈاکومنٹس کو، آپ کے اپلیکیشن کو چیک کرتا ہے۔ چیک کرنے کے بعد آپ کے اپلیکیشن کو ویریفائی کرے گا، اور اس کے بعد ویریفائی کرنے کے بعد بورڈ آپ کو، کیونکہ یہ اگر آپ نے پہلے ہی ایگزام دے چکے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریکٹ رول نمبر سلپ آ جائے گی۔ اگر آپ کمبائن ایگزام دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی پہلے رجسٹریشن آپ کی ایشو ہوگی، رجسٹریشن ایشو ہونے کے بعد پھر آپ کا رول نمبر شو ہوگا۔ رول نمبر ایشو ہونے کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ، آپ نے جو ایڈریس لکھا تھا وہ اس ایڈریس پر آپ کو رول نمبر سلپ بھیج دی جائے گی، اور ایگزام والے دن آپ ایگزام دے سکتے ہیں۔
थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फिर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने में कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।